نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ کے وسیلہ اور جلیلہ سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں، چونکہ آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور امت میں یہ دن حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے طور پر معروف ہو چکا ہے، مروج ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے آج کے دن کی مناسبت سے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور عید منانا کیا جائز ہے، اس پر بات کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیدیں تو صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ تیسری عید کا تصور نہیں ہے اسلام میں، اور اس وجہ سے وہ اس دن کو بطور عید منانے کے خلاف ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور بعض تو اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر دلائل تو بہت سے ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے 5 دلائل کا میں نے انتخاب کیا، جن کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا عید کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ کسی اور دن پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں منایا جا سکتا، یا شرعاً اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کی شرعی حیثیت ہے کہ آیا یہ منایا جا سکتا ہے یا نہیں منایا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کا کچھ حصہ پڑھا گیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ عید صرف اسی ایک مقام پر استعمال ہوا، پورے قرآن میں عید کا لفظ پورے قرآن میں صرف ایک بار ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور وہ اسی آیت کریمہ میں استعمال کیا۔ اب اس آیت کا سیاق و سباق کسی حد تک آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے، جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہم پر
خانے نعمت نازل فرمائے، یعنی کھانا نازل کرے، بس وہ کھانا ہم کھائیں تو اس سے ہمارے دلوں کو یقین حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے کہ واقعتاً اب اللہ کے رسول۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ یہ کیسا مطالبہ ہے، یہ کیسی خواہش ہے جس کا تم اظہار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمانوں سے کھانا نازل کرے، کیوں کرے؟ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے ہمارے رب، ہم پر آسمانوں سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے عید کا لفظ استعمال کیا، اور کس وجہ سے اور کس بات پر استعمال کیا کہ جب تو کھانا نازل فرمائے تو جس دن وہ کھانا ہم پر نازل ہو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں، اور وہ عید کا دن صرف ہمارے لیے ہی نہ ہو بلکہ جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی ہو، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہو۔ اب عید جو ہے لغوی طور پر عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے والا دن، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت والے دن کو خوشی منانا، اور خوشی کے طور پر اس کو منانا، سیلیبریٹ کرنا اور بار بار منانا، ہر سال منانا، وہ عید کا دن کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے کتنے سادہ الفاظ میں اس مسئلے کو حل کر دیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کھانا نازل فرمائے تو وہ کھانا اترنے کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی امت کے لیے اور ان کے پچھلوں اور اگلوں کے لیے، یعنی ان کے پہلوں اور بعد والوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن سکتا ہے۔ تو جس دن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، آپ کی ولادت ہو، آپ کا میلاد ہو، آپ کی پیدائش ہو، تو وہ دن تو اتنی بڑی خوشی کا دن ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرمایا دنیا والوں کو، تو پھر اس دن کو عید کا دن کیوں نہ بنایا جائے؟ اسے عید کا دن کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ وہ کیوں نہیں بن سکتا عید کا دن؟ کہ اگر صرف کھانا اترنے کا دن عید کا دن بن سکتا ہے تو حضور کی ولادت کا دن عید کا دن کیوں نہیں بن سکتا؟ بڑی سادہ سی بات۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم نے اس کو دیکھا کہ قرآن خوشی کے دن کو، نعمت کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن قرار دیتا ہے۔ بس حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ حضور کی ولادت فقط ایک انسان کی ولادت نہیں ہے، بلکہ حقیقت حال میں تو یہ ساری خوشیوں کا جو محصل ہے ایمان، یہ اس کی ولادت کا دن ہے، یہ حق کی ولادت کا دن ہے، یہ اسلام کی ولادت کا دن ہے، اور یہ قرآن کے دنیا میں آنے کا سبب بننے کا دن ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور ایمان جیسی نعمتیں حضور کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائیں۔ اگر حضور نہ آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں عطا نہ فرماتا، اور اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی تو پھر حضور کی سیرت بھی نہ ہوتی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا دن ہے۔ اور بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو ہم نعمت قرار دیتے ہیں، اس دن تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم کھانے بھی بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، اور جو جس قدر زیادہ قریبی ہوتے ہیں
ان کے گھر مٹھائیوں کے اتنے بڑے بڑے ٹوکرے بھی بیچتے ہیں، ڈبے بھی بیچتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر عام انسان کے گھر عام سا بچہ پیدا ہو تو وہ عام سا بچہ اگر اس کے لیے نعمت بن سکتا ہے اور نعمت ہوتا ہے تو پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتوں کی نعمت کیوں نہیں؟ بلکہ ہمیں کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ حضور فقط نعمت نہیں بلکہ حضور تو نعمتوں کا سبب ہیں، حضور فقط نعمت نہیں بلکہ حضور تو ساری نعمتوں کی روح ہے، حضور تو ساری نعمتوں کی جان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا نہ فرماتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور قرآن کی نعمتوں سے محروم رکھتا۔ اللہ نے ہمیں قرآن اور ایمان کی نعمتیں حضور کے صدقے سے عطا فرمائی، تو پھر اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا؟ تم کوئی اور احسان نہیں مانتے، نہ مانو حضور کا، اپنے سر حضور کا کوئی اور احسان اگر ماننے کے لیے تیار نہیں تو نہ صحیح، مگر یہ تو دیکھو کہ کلمہ کس کے صدقے سے ملا ہے، ایمان کس کے ذریعے سے نصیب ہوا ہے، قرآن کس کے صدقے سے نصیب ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے قدموں کے طفیل عطا فرمایا۔ تو اس لیے پہلی دلیل خوان نعمت کے نازل ہونے کے دن کو بطور عید کا دن منانا، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا کر اس امت کے لیے حجت اور دلیل بنا دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کھانا نازل فرمایا اور وہ کھانا اترنے کا دن ان کے حواریوں کے لیے خوشی کا دن بن گیا، لہٰذا اس دن کو تو عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضور کی ولادت کو اس کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر یہ حکم اور اس حکم کا اطلاق فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت پر ہونا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے قرآن کا حصہ بنا کر خود اپنے نبی پر نازل نہ فرماتا اور اس امت کے لیے حجت اور دلیل نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ حکم نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کو قائم کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کھانا عطا فرما دے تو وہ کھانا اترنے کا دن عید کا دن بن سکتا ہے، تو مصطفیٰ کی ولادت کی گھڑیاں عیدوں کی عید کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ تو کہیں بڑھ کر عیدوں کی عید۔ اس لیے دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم نے پہلی دلیل دیکھی کہ اگر کھانا اترنے کا دن عید کا دن بن سکتا ہے تو پھر حضور کی ولادت باسعادت کا دن بدرجہ عتم عید کا دن بن سکتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، محض کوئی اپنے ذاتی حسد اور بغض کی بنا پر اگر پابندی لگاتا ہے تو یہ اس کا بغض اور عناد ہے، حضور کی ذات سے حسد ہے کہ وہ یہ پابندی لگاتا ہے، ورنہ آذرو قرآن پابندی لگانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ عید کا دن نعمت کے نازل ہونے کے دن کو بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا اور وہ آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی پوری کر دی، مکمل کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو وہ دن 9 ذی الحج کا دن تھا، اور 9 ذی الحج کے دن کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، یعنی وہ حج کا دن ہے، وقوف عرفات کا دن ہے، جو حج کا مناسک اعظم ہے۔ حج کا مناسک اعظم، سب سے بڑا مناسک اور سب سے بڑا رکن اعظم، حج کا میدان عرفات میں قیام کرنا، ٹھہرنا، رکنا، جسے ہم وقوف عرفات کہتے ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر حجۃ الوداع کے موقع پر
میدان عرفات میں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم نے اس دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا، یعنی کسی حضور کے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یہود کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی یہودیوں کو عطا فرما دیتا تو اس دن کو یہود عید کا دن بنا لیتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں ایک ایسی آیت اتاری ہے کہ اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو، جس دن وہ اتری اور نازل ہوئی مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے نبی پر، اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بے شک ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو جانتے ہیں کہ وہ آیت کب اتری، اور وہ آیت یوم عرفہ کو اتری، یعنی 9 ذی الحج کو اتری، اور وہ جمعے کا دن تھا، وہ جمعے کا دن تھا۔ مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہ دے دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ عید کا دن ہم بنا لیتے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آیت اتری ہی اس دن ہے جو دن ہمارے لیے پہلے ہی 2 عیدوں کا دن ہے، ایک جمعے کا دن کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور ایک عرفہ کا دن یعنی وقوف عرفات کا دن 9 ذی الحج کا دن، اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس لیے ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور اس مقام کو بھی جانتے ہیں جس مقام پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی عید منانے کا تصور نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے سوال کے جواب میں فرماتے کہ تم یہ کیسی بات کرتے ہو کہ ہم اس آیت کے اترنے کو دن کو عید کا دن بنا لیتے، تم یہ کیسی بات کرتے ہو، خبردار ہمارے ہاں صرف 2 عیدیں ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے ہاں صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی 2 عیدیں ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وہ تو ہمارے لیے پہلے ہی عید کا دن تھا یعنی جمعے کا دن تھا، اور وہ تو ہمارے لیے دوسری عید کا دن تھا یعنی وقوف عرفات کا دن تھا۔ اس لیے آپ نے جواب یہ دیا کہ یہ عید کا دن اگر یہود کا یہ خیال ہے کہ وہ بنا لیتے اس دن کو تو ہم تو اسے پہلے ہی عید کا دن بنائے ہوئے تھے۔ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ذہنوں میں ان کے ہاں یہ تصور موجود نہیں تھا کہ صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کے لیے، کوئی تیسری عید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے جواب یہ دیا کہ وہ تو ایسے دن میں نازل ہوئی جو کہ پہلے ہی 2 عیدوں کا دن تھا۔ اب آئیے تیسری دلیل اس حوالے سے جسے محدثین نے بیان کیا، شارحین نے بیان کیا، اور حدیث پاک میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اور یہ کثرت کے ساتھ احادیث میں آئے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ پاک میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا کہ یہود عاشوراء محرم کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ کس کا روزہ رکھتے ہیں؟ بولیے تو صحیح نا، 10 محرم کا۔ مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ میں تو آ رہی ہے کہ میں ہی تقریر کر کے چلا جاؤں بس۔ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ ان سے پوچھو یہودیوں سے کہ یہ کیوں رکھتے ہیں روزہ، بس ان سے پوچھا گیا۔ اب اس میں حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اور امام بخاری نے اسے کتاب الصوم میں روایت کیا۔ کتاب الصوم میں پوچھا گیا کہ اے اہل یہود، یہ جو عاشوراء محرم کا تم روزہ رکھتے ہو کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے بڑی برکت والا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی
فرعون کے ظلم و ستم سے، تو وہ دن 10 محرم کا دن تھا۔ وہ دن کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا۔ پس اس وجہ سے ہم اس دن کو جو ہے وہ برکت والا سمجھتے ہیں، اور اس دن کو ہم عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اور روزہ رکھ کر خوشی مناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن بنی اسرائیل کی نجات کا دن بنایا۔ اب اگر تو 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید کا تصور نہ ہوتا، اور تیسری عید کا تصور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ٹھیک ہے، یہ تمہاری خوشی کا دن ہے، کرتے رہو خوشی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم یہود کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہم یہود کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، پس تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، پس تم بھی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، یعنی 2 دن کا روزہ رکھا کرو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ بالکل مماثلت بھی نہ رہے، ایک اختلاف بھی قائم رہے، اور ایک فوقیت بھی قائم ہو جائے، ایک فوقیت اور برتری بھی قائم ہو جائے کہ یہ ایک دن کا روزہ رکھ کے اگر شکر ادا کرتے ہیں تو مسلمان 2 دن کا روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تسلط سے، اس کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی، تو حدیث پاک میں اس کے لیے عید کا لفظ استعمال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام نہیں دیا کہ خبردار ہمارے ہاں صرف 2 عیدیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی روزہ رکھ کر خوشی منانے اور شکرانہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور قوم اور امت کو یہ بتلا دیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے وہ دن خوشیوں والا دن ہوتا ہے، نعمتوں والا دن ہوتا ہے، اور اس دن کو بطور عید منانا جائز اور مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، لہٰذا وہ کام کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو دوستان محترم، اس حدیث پاک سے بڑے بڑے محدثین نے، شارحین نے استدلال کیا، علامہ عسقلانی جیسے شارح نے اس نے استدلال کیا، اور وہ فرماتے ہیں علامہ عسقلانی علیہ رحمہ کہ میرے نزدیک عید میلاد النبی منانے کی جو دلیل ہے وہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے والی حدیث ہے، یعنی یہ حدیث جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، میرے نزدیک عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے والی جو حدیث ہے وہ عید میلاد النبی منانے پر حجت اور دلیل ہے۔ تو دوستان محترم، اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں اس حوالے سے جو دوسری حدیث ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے، کہ یوم عاشورہ کو یہود یوم عید شمار کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھا کرو، یعنی روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ تو روزہ رکھ کر شکر ادا کیا کرتے تھے، تو مسلمان تو جشن منا کے شکر ادا کرتے ہیں۔ بھئی ان کا اپنا طریقہ تھا، ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے پابند نہیں فرمایا کسی جگہ پر کہ ہم صرف روزہ رکھ کر ہی شکر ادا کریں۔ اگر کوئی حضور کے ولادت کے دن روزہ رکھ کر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہم اسے بطور عید کا دن مناتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس دن کو محض روزہ رکھ کر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو ساری نعمتوں کی جان ہے اور روح ہے، اس لیے اس دن جشن منا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، تاکہ ساری دنیا کو ہم بتلا دیں کہ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اس لیے ہم دھوم دھام سے اس دن کو منا کر دنیا والوں کو بتلا دیں کہ حضور تشریف لائے ہیں اس دن۔ تو دوستان محترم، اس حدیث پاک میں عید کا دن، اس کا لفظ استعمال ہوا عید کا، اور محدثین نے اس کو روایت کر کے احادیث کی کتابوں میں امت کو یہ پیغام دیا کہ نعمت یا نجات حاصل ہونے کے دن کو بھی عید کا دن بنایا جا سکتا ہے۔
نجات حاصل ہونے کے دن کو بھی عید کا دن بنایا جا سکتا۔ اب اس حوالے سے آخری جو آیت ہے، آخری جو دلیل ہے وہ یوم جمعہ ہے۔ جمعہ کی جو فضیلت ہے اس پر بہت سی حدیثیں ہیں، صرف اختصار کے ساتھ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جس میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو فضیلت والا دن قرار دیا، اور اس حدیث کو حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی امام ابو داؤد ہیں، انہوں نے سنن میں اس کو روایت کیا، اور دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، اور اس حدیث میں عید کا لفظ ہمارے نبی نے جمعے کے لیے استعمال کیا۔ عید کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ جمعے کے لیے۔ حدیث سنیے، ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا بے شک یہ دن عید کا دن ہے۔ کون سا دن؟ جمعہ کا دن۔ یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، بس جو کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگا کر آئے، اور مسواک کرنا لازمی ہے۔ مسواک کرنا لازمی ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن فرمایا۔ اب جمعے کے دن کو عید کا دن کیوں بنایا گیا؟ حضرت اوس بن اوس نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دن اس وجہ سے فضیلت والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی جمعے کے دن، اس وجہ سے، اور اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا۔ حضور نے فرمایا پس تم اس روز کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ جمعے کے دن کی سب سے بڑی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ تو حدیث پاک نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن عید کا دن بن سکتا ہے تو پھر آمد مصطفیٰ کا دن عیدوں کی عید کیوں نہیں بن سکتا؟ آمد مصطفیٰ کا دن عیدوں کی عید کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ تو بدرجہ عدم عیدوں کی عید ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین عطا فرمائے۔ تو دوستان محترم، یہ دن جو ہے عید کا دن ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے شریعت میں۔ اور آخری بات جو پانچویں دلیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قسم کے اوامر عطا فرمائے، ایک کو ہم کہتے ہیں امر اور ایک کو کہتے ہیں ہم نہیں، یعنی بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، بعض چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا۔ جو چیزیں انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی، تکلیف پہنچانے والی تھی، کسی بھی طرح سے دنیا یا آخرت میں نقصان دینے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دے دیا، انہیں حرام قرار دے دیا۔ کسی بات کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے، یہ دین کا ایک اصول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی بات کی، کسی بھی کام کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے صرف یہ اصول کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا۔ دیکھا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی کام نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت قائم فرما دی۔ زنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، بدکاری اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی، شراب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی، ڈاکہ مارنا، چوری کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، دوسروں کا مال غصب کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ الغرض جو بھی کام انسانیت کو نقصان پہنچانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے کام حرام قرار دے دیے۔ اگر کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا تو ذرا علماء، ائمہ اور فقہاء کو تو پڑھ کے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام اپنی اصل میں مباح ہے، جائز ہے، یعنی اصلاً مباح ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس کام میں خرابی کتنی ہے یا نفع کتنا ہے، اور اگر کسی کام میں نفع زیادہ ہے، خرابی کم ہے، تو پھر اسے جائز قرار دیا جائے گا، مستحسن قرار دیا جائے گا، اس کے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا، اس کے حرام کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اگر حضور کا میلاد منانا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر کوئی غلط کام ہوتا، برا فعل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دیتے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی ولادت کا ذکر ہوا،
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت نے یہ اشعار پڑھے منبر پر کھڑے ہو کر، اگر حضور کی ولادت کا ذکر کرنا غلط کام ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرما دیتے۔ اگر یہ غلط کام ہوتا تو پھر حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوموار یعنی پیر کے دن روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرتے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو پیر کا روزہ رکھتے ہیں سوموار کے دن کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی روز میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس روز حضور پیدا ہوئے، حضور تو اپنی پیدائش کے دن کو روزہ رکھ کر خوشی کے طور پر منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، تو پھر امت اس دن کو شکرانہ کیوں نہ ادا کرے؟ اس لیے دوستان محترم، اس میں کوئی شرن قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قباحت والا عمل ہے، کام ہے، اور وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بے حیائی کے کام نہیں ہونے چاہیے، بدعات نہیں ہونی چاہیے، رستے نہیں روکے جانے چاہیے تاکہ لوگوں کا آنا جانا جو ہے اس میں خلل آئے، ایسے کام نہیں ہونے چاہیے۔ جگہ جگہ پر جو مانگنے والا کام شروع ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مانگ مانگ کر میلاد کا جو لنگر ہے اس کا اہتمام کیا جائے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھے طریقے سے اور خاموشی کے ساتھ کوئی اپنی جیب سے پیسے لگا کر تبرک تقسیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے، تو کھانا کھلانا تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا، اس کو بھلائی قرار دیا اور اس کی تعریف فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا کون سا دین بہتر ہے، تو سرکار نے فرمایا جس دین میں کھانا کھلایا جائے وہ دین بہتر ہے۔ اتنی تعریف فرمائی حضور نے، تو یہ کام منع نہیں ہے۔ بس اگر کوئی جھنڈیاں نہیں لگانا چاہتا، کوئی لاؤڈ سپیکر پر جو ہے وہ محفل نہیں کروانا چاہتا، تو یہ نہ کروائے۔ لیکن حضور کی آمد کی خوشی جو ہے یہ بطور نعمت، یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور کی آمد جو ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، ہمارے لیے برکت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، جتنی نعمتیں، جتنی سعادتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اپنے نبی کے صدقے سے عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، شکرانے کے نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی ولادت کے ان واقعات کو پڑھیں، ان واقعات کو پڑھیں جو ایمان افروز واقعات ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ولادت کے دن کو ساری دنیا کے لیے ممتاز اور مزین کر دیا، سجا دیا، اور حضور کی ولادت کے دن کو برتری عطا فرمائی۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منائیں، مگر اس اہتمام کے ساتھ کہ ہم یہ دن اس وجہ سے مناتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت اور زیادہ پیدا ہو، اور زیادہ بڑھ جائے، اور پھر ہم حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔